وزارت اقلیت امور نے حج کا کرایہ بہت بڑھا دیا، 5 لاکھ تقریباً 5,40,000 روپے ایک ایک آدمی کو دینے پڑ رہے ہیں جو حج کمیٹی سے جا رہا ہے۔ پہلے تو کہہ رہے تھے ہم سستا کریں گے، گلوبل ٹینڈرنگ ہوتی تھی، بھئی آپ جا رہے ہیں نا ہوائی جہاز سے، بھئی ہوائی کمپنیاں تو بہت ساری ہیں نا، آپ کسی کو بھی ٹینڈر دے دو کہ بھئی ہمیں 2 لاکھ حاجی بھیجنے ہیں، وہ کرایہ آپ کا کم کر دیں گے۔ انتظامات اچھے کرو۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے لوگ اور وزارت کے لوگ مکے میں جا رہے ہیں، مدینے میں جا رہے ہیں، حکومت سے بات کر رہے ہیں، سارے انتظام کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سال کوئی نہیں گیا، اس سال کوئی انتظام نہیں ہوا۔ خدام الحجاج جو حاجیوں کی خدمت کے لیے جو سرکار کے لوگ بھیجے جاتے ہیں ان کو بھی کم کر دیا۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حج کے انتظامات بھی اچھے ہوں، حج کا خرچہ بھی کم ہو، اور حج کو ذمہ داری سے انجام دیا جائے، انتظام اچھے کیے جائیں۔ چونکہ حالانکہ وقت تو نکل گیا لیکن اب بھی جو ہو سکے انتظام کیا جائے۔ ان کو ریال کیسے ملیں گے، ان کو غیر ملکی کرنسی کیسے ملے گی، اس کا انتظام ہونا چاہیے، اور حاجیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے اقلیتی امور کی وزارت کو اور حج کمیٹی کو پورا انتظام کرنا چاہیے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ حج کا خرچہ بھی کم ہو، انتظام بھی اچھا ہو، اور خدام الحجاج کو زیادہ سے زیادہ بھیجا جائے۔ جو خطبہ سنیں گے آپ عربی میں، اس کا مفہوم یہ ہے، بہت اچھی حدیث ہے، یہ بہت اچھی حدیث، آپ بہت غور سے سنیے گا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو بادشاہ ہے، مالک ہے، حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ ہے، قیوم ہے، ساری کائنات، سارا سنسار، سارا انتظام اسی کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، نیک کام کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، اور گناہوں کو چھوڑ دو تاکہ تم دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام وہاں پر مسجد کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور ان کے قریب گئے، اور وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، اپنا دوست بنایا۔ دوسرے نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، ان سے کلام فرمایا۔ ایک اور بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ اور روح اللہ بنایا۔ اور ایک آدمی صحابی یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، یعنی نبیوں کے یہ مقام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے، تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہاری بات کو سن رہا ہوں اور تمہارے تعجب کو بھی اور خوشی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ بے شک حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں تم کہہ رہے ہو، اور وہ ایسے ہی ہے، اور موسیٰ نجی اللہ ہیں، اللہ نے ان سے کلام فرمایا ہے اور وہ ایسے ہی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اور یقیناً وہ ایسے ہی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ کے صفی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، یقیناً وہ ایسے ہی ہیں۔ خبردار سن لو، اور میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ فرمایا وہ کلیم اللہ ہیں، وہ صفی اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، اور میں حبیب اللہ ہوں، اللہ کا حبیب، پیارا، محبوب۔ اور فرمایا میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا،
اور فرمایا دیکھو قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میں لے کر نکلوں گا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم بھی ہوں گے، اور آدم علیہ السلام کے علاوہ اور انبیاء کرام بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ فرمایا میں کوئی فخر کے طور سے نہیں کہہ رہا، اور قیامت میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، اور میں آخرت میں سب سے پہلے جب شفاعت کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول کرے گا، اور میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا۔ آپ نے فرمایا دیکھو سن لو، سب سے پہلے جنت کی کنڈی میں کھلواؤں گا، جنت کے دروازے کو سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا جا کے، اور میرے لیے اللہ کے حکم سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا۔ اور ایک بات غور سے سنیے گا، بہت غور سے، اور میرے ساتھ غریب مسلمان بھی ہوں گے۔ فرمایا میرے ساتھ غریب مسلمان بھی ہوں گے۔ دیکھیے غریبوں کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے غریبوں کا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، اللہ کے حکم سے کھلے گا، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ سب سے پہلے جانے والوں میں وہ غریب اور فقیر مسلمان بھی ہوں گے۔ غریب مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور حضور نے فرمایا میں فخر سے نہیں کہہ رہا، اور حضور نے فرمایا جتنے مجھ سے پہلے کے انسان جا چکے اور جتنے بعد میں آنے والے ہیں، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں عزت دار ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو یہ حدیث ہے جو خطبے میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔